أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قربانی کی فضیلت۔ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرنا۔ اس پر فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہم قربانی کا انتظام کریں، اللہ کے حضور اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کیا کریں، جانوروں کو ذبح کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے حقدار بنیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا عام دیگر مومنین کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے بھی ہے اور آل محمد کے لیے بھی ہے، ان سب کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ قربانیاں اس مومن کو جہنم سے بچا لے گی، جہنم کے اندر لے کر نہیں جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کریں تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ قربانی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ مومن ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی راویہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، بس دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر روایت میں یوں الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ ہر سینگ کے بدلے نیکی ہے۔ تو جانور کے کتنے بال ہیں جو شمار نہیں ہو سکتے، تو ہر بال پر نیکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے طور پر، تو اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب کا کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب۔ ایسا اجر و ثواب ہے کہ جو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح جانور کے بال شمار نہیں کیے جا سکتے، تو جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو جانور کے بال وہ گینے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح قربانی جب اللہ کے حضور اس کی رضا کے لیے پیش کی جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی وہ گینا نہیں جا سکتا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی دینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی شین۔